بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام ہے علی کا سب پکارتے ہیں رضا، نام ہے علی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو امام رضا علیہ السلام کے مسئلہ ولی عہدی کے بارے میں جاری ہے۔ گزشتہ بحث میں بیان فرمایا کہ امام رضا کو ولی عہد کس نے بنایا، اس کے بارے میں دو احتمال پائے جاتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ فضل ابن سہل جو مامون رشید کا مشیر خاص تھا، اس نے امام کو ولی عہد مقرر کیا، لیکن یہ قول ضعیف شمار ہوتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ خود مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد مقرر کیا، اور یہ اس کام میں مامون رشید کے کچھ مقاصد تھے۔ اپنی حکومت کو مضبوط کرنا، اہل بیت کو نیچے دکھانا، اور اس قسم کے کئی سارے احتمال پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مامون رشید نے امام کو ولی عہد مقرر کیا۔ ان احتمالات میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ امام کو اس لیے ولی عہد مقرر کیا کہ مامون ایک کنیز کا بیٹا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں امین جو اس کا بھائی تھا وہ عباسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس مامون کی عباسی خاندان میں کوئی زیادہ خاص عزت و منزلت نہیں تھی۔ اس عباسی خاندان کو نیچا دکھانے کے لیے مامون نے امام کو ولی عہد مقرر کیا۔ ایک اور احتمال جس کے بارے میں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ کیوں امام کو مامون نے ولی عہد مقرر کیا، وہ یہ کہ مامون اپنی حکومت میں بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ اس کی حکومت مشکلات کا شکار تھی۔ ایک طرف اس کے بھائی امین کی طرف سے مشکلات، دوسری طرف عباسیوں کی طرف سے مشکلات، اور اس طریقے سے کئی مشکلات اس کی حکومت میں پائی جاتی تھی۔ لہذا شیخ صدوق نے لکھا کہ مامون نے ایک نظر مانی کہ اگر ان مشکلات سے نکل جائے گا، یہ مشکلات حل ہو جائیں گی، تو اس خلافت کو، اس منصب کو اس کے اہل کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن یہ ظالم حکمراں کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو اپنے قول و فعل کی مخالفت کرتے ہیں، اور مامون نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک اور احتمال جو پایا جاتا ہے کہ کیوں امام کو اس نے ولی عہد مقرر کیا، وہ یہ ایرانیوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا، چونکہ ایرانی امام رضا کے پیروکار تھے، امام رضا کو چاہتے تھے، اور مامون یہ چاہتا تھا کہ اپنے اس کام سے وہ جو ایرانی مامون کے مخالف ہیں ان کو اپنا حامی و ناصر بنائے۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب ولی عہدی کے مقرر کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو علویوں کی مختلف تحریکیں عباسی حکومت کے خلاف اٹھ رہی تھی، مختلف طریقوں سے جو علوی مامون رشید اور عباسیوں کی مخالفت کر رہے تھے، ان تحریکوں کو بند کرنا تھا کہ امام رضا کو جب ولی عہد مقرر کرے گا تو یہ امام کے چاہنے والے جو امام کے حق میں مختلف تحریکیں سے اٹھ رہے ہیں، ان تحریکوں کو دبایا جا سکے۔ ایک اور سبب وہ یہ ہے کہ خود مامون اس کام سے امام کی روحانی ساخت کو خراب کرنا چاہتا تھا، اور یہ معاملہ اگر ولی عہدی پہ ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ معاملہ وہی معاملہ ہے
جو امیر شام نے امام حسن کے ساتھ کیا، اور وہاں پہ بھی کئی مقاصد پائے جاتے تھے۔ اس میں سے ایک مقصد یہی تھا کہ امیر شام امام حسن کی روحانی ساخت کو خراب کرنا چاہتا تھا، اور مامون کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر امام ولی عہدی پر آ جاتے ہیں تو اس طریقے سے ایک شور مچائے کہ علی ابن موسیٰ رضا حکومت کی لالچ میں ہیں، دنیاوی منصب کے لالچ میں ہیں، اس طریقے سے امام کی روحانی ساخت کو خراب کرنا چاہتا تھا۔ لیکن چونکہ امام ہوتا ہے، وقت کے تمام تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، اور یہاں پر بھی امام رضا مامون کے مقاصد کو سمجھ چکے تھے، اسی لیے امام نے ولی عہدی کو قبول کیا مجبوراً اور مصلحتاً، اور ساتھ میں شرائط بھی بیان کی، اور یہ شرائط جس طریقے سے امام حسن نے صلح قبول کر کے امیر شام کے چہرے کو مسخ کر دیا تھا کہ امیر شام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طریقے سے امام رضا نے جو شرائط رکھی اور شرائط کے ساتھ ولی عہدی کو قبول کیا، یہ مامون رشید کے چہرے کو مسخ کر دیتی ہیں، وہ تمام مقاصد جو مامون رشید چاہتا ہے ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور امام نے کہا کہ میں اس شرط پر ولی عہدی کو قبول کروں گا کہ میرا کوئی حکومتی معاملات میں کوئی دخل نہیں ہوگا، میں نہ کسی کو کسی مقام پر کسی منصب پر فائز کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، اور نہ میں کسی رسم و رواج کو رائج کروں گا، اور نہ ہی کسی کے خاتمے کے لیے کوئی حکم دوں گا، اور نہ ہی کوئی حکومتی معاملات میں مشاورت کروں گا، اور نہ ہی کوئی مشورہ دوں گا۔ یہ وہ تمام شرائط، وہ تمام چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے مامون رشید کا وہ مقصد جو اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ چاہ رہا تھا، امام نے ان شرائط کے ساتھ اس مقاصد کو پامال کر دیا۔ عزیزان، مسئلہ یہاں پر بھی وہی ہے کہ کیوں یہ وقت کے ظالم حکمراں امام وقت کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے تھے، اور امام وقت کو مجبور کیا کرتے تھے کہ ان کے یا تو حمایت کریں یا وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو قبول کریں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا امام کا ساتھ نہ دینا، امام کو تنہا چھوڑ دینا، یہ سبب بنتا تھا کہ ظالم حکمرانوں میں جرت پیدا ہوتی تھی کہ وہ امام معصوم کے خلاف قیام کریں اور امام معصوم کو مجبور کریں۔ اگر لوگ امام کا ساتھ دیں تو امام تنہا نہ ہو، اور یہ ظالم حکمران اس طریقے سے امام پر جبر نہ کریں۔ آج بھی امام زمانہ اسی انتظار میں ہے کہ لوگ تیار ہوں تاکہ امام کا ظہور ہو، اور امام کے ظہور میں ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک تیاری نہیں کی ہے، ہم نے امام زمانہ کے لیے زمینہ سازی نہیں کی ہے، تو ہمیں زمینہ سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ امام کے لیے ہم وقت تیار ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ جب امام آئیں تو ہم امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کی مدد و نصرت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ گزشتہ ادوار کی طرح جس طریقے سے گزشتہ ائمہ تنہا رہ گئے، ہمارے وقت کا امام بھی تنہائی محسوس کریں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور ان کا حامی و ناصر قرار دے، اور تمام مومن و مومنات کو بالخصوص اور بالعموم تمام مسلمانوں کو اس عالمی وبا سے نجات عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔